دوستوں، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے۔ سارا دن جو منہ سے بولتے جاؤ گے وہ ملے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کی صبح شام یہ تسبیح صرف 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ پر اللہ رب العزت کن لکھ دیتے ہیں۔ اللہ والوں، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجات ایک دن میں پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اسی وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تسبیح صرف دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکی بجاتے ہی ختم ہو جائے گا، قرضوں کی ادائیگی ہونے لگے گی، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے، پھر آپ سب اللہ والوں خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کروں، گھر کا خرچ کیسے چلاؤں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہوتی ہیں، انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے، پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر روز وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ لوگ سدھار لیں گے اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں گے، یا پھر آپ لوگ رزق کمانے میں حلال ذرائع استعمال کریں گے، جیسا کہ اللہ کے پاک رسول نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ طاہر رزق کمائیں۔ اگر آپ لوگ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے اپنی جاب کریں، نوکری کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں،
جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی کے ساتھ اور مکمل ایمانداری کے ساتھ کریں، اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کمانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں حلال رزق میں، حلال روزی میں، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، یعنی آپ مقروض ہیں، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے، اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا۔ آخرت میں بھی ذلیل و رسوائی اس کے مقدر آئے گی، جہنم کی انتہائی تہ میں، یعنی نچلی سطح پر، نچلے گڑھے میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ قطع تعلق ہیں، کسی سے بھی آپ لوگوں نے اگر اپنا رشتہ توڑ لیا ہے تو فوراً جا کر اس سے معافی مانگے۔ بے شک ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ معافی مانگیں گے تو ہمارا سر نیچے ہو جائے گا، حالانکہ اس پہ ایک واضح حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے تو بروز حشر تم مجھ سے اپنی عزت لے لینا۔ اللہ والوں، بے شک آپ کی غلطی ہو یا نہیں ہو، آپ لوگ اللہ پاک کے اوپر بھروسہ رکھیں اور اللہ پاک کے فضل و کرم کے مشتاق رہیں۔ آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم لازمی فرمائیں گے۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کریں، اور آپ لوگ یہ نہیں دیکھیں کہ دوسرا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ والوں، ایک بہت ہی مشہور قول آج کل جو ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ مجھے غلط بات برداشت نہیں۔ اللہ والوں، غلط بات ہی برداشت کرنے والی ہوتی ہے، صحیح بات تو ہر کسی کو برداشت ہو جاتی ہے۔ جو بات برداشت کرنے والی ہے، ہم لوگ اس بات کو اتنی تمنگری سے کہتے ہیں کہ مجھے غلط بات برداشت نہیں۔ بھائی برداشت ہی غلط بات کرنی ہے۔ جو دونوں جہانوں کے شہنشاہ ہیں، جو مختار کل ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، کیا انہوں نے غلط باتیں برداشت نہیں کری؟ انہوں نے تو اپنے اوپر اوجڑیاں بھی برداشت کری، ان کے اوپر دندان مبارک بھی شہید کیے گئے، ان کے خاندان والوں نے چھوڑ دیا، ملک والوں نے چھوڑ دیا، شہر والوں نے چھوڑ دیا، مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا، دار ارقم میں قید کر دی گئی۔ وہ جب بھی اللہ پاک کی رضا میں راضی رہے اور سب کو معاف کرتے رہے، حالانکہ ان کی بیٹی کو، جو ہمارے سر کی تاج ہیں، جو ان کی بیٹی ہیں جن کا نام حضرت زینب ہے، بی بی زینب کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو آپ کی بڑی شہزادی ہیں، جن کو شہید کیا گیا، وہ بھی فتح مکہ کے ٹائم پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اپنا منہ چھپائے اور کہنے لگا کہ کوئی کتنا ہی بڑا جرم کا قاتل کیوں نہ ہو، آپ معاف کر دیں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹا، بیٹیوں کے قاتل بھولا نہیں کرتے، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ سوچیں، اتنے بلند رتبے والے ہمارے نبی اور ہم ان کے امتی، اور ہم اس طرح سے تمنگری میں ہم آ کر کہتے ہیں، ہم لوگ تکبر میں کہتے ہیں کہ مجھے غلط بات برداشت نہیں۔ سوچیں، وہ رسول، ان کی تعلیمات ہی یہی تھی کہ غلط بات برداشت کرو، کیونکہ وہی بات تو برداشت کرنے والی ہے۔ اللہ والوں، اپنے شب و روز کو اچھے کریں۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ آپ لوگ کر رہے ہیں، جن کا گمان آپ کو نہیں ہے،
میں آپ کو چند ایک گنوا دیتا ہوں۔ میں نے بہانہ کر دیا، مطلب جھوٹ بولا، اور کیا آیا قرآن میں لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب رب کی لعنت آپ پر پڑ گئی اور آپ نے کہا میں نے بہانہ لگا دیا، آپ نے کہا میں نے مذاق کر دیا۔ اللہ والو، وہ مذاق جس سے کسی کی دل آزاری ہو، وہ مذاق بہت برا ہے، بدترین مذاق ہے۔ نبی پاک نے بارہا صحابہ کرام کو اس چیز کی تلقین دلائی۔ تو اللہ والو، اپنے شب و روز کو اچھے کریں، انشاءاللہ العزیز بلندیوں پر آپ لوگ چڑھ جائیں گے۔ آپ لوگوں کو کبھی بھی انشاءاللہ کسی مارکے میں منہ کی نہیں کھانی پڑے گی۔ آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گا۔ اللہ والو، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں، اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسی ایک بندے نے بھی آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے اس پر عمل کر لیا، قیامت تک آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، جب تک وہ اس بات پر عمل کرتا رہے گا۔ اللہ والو، اب آپ لوگوں نے نماز فجر کی جو نماز ہے اس کو ادا کر لیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائے۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کا وقت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جوان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سر جھکانے والا بہت پسند ہے، اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا منہ یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گویا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ کیا گیا ہو، جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ کیا۔ حضرت عمارہ بن ربیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع مغرب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن پڑھے جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں، میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن تک فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پر پڑھیں، اور وہ ذوق عطا کر، وہ شوق عطا کر جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں یعنی با جماعت ادا کریں۔ یا ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتے ہیں۔
جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافقت بندے پر نماز بوجھ اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نمازوں کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ اس عمل کو رات میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے، موقع ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، قرض اتارنا چاہتا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے بہترین رشتے کرنا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کے گھر میں لائٹ نہیں آ رہی، سولر سسٹم لگوانا چاہتا ہے۔ اس طریقے کی آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، آج آپ لوگوں نے اللہ پاک سے کھل ڈل کے مانگنا ہے۔ آج ماں باپ بھی اس عمل کو کریں، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کریں، اپنے بچوں کو کامیابی پر لے جانے کے لیے کریں، اپنے بچوں کی آپ لوگ محبت کے لیے کریں، تاکہ آپ کو اپنے بچوں کی فرما برداری بھی نصیب ہو، کیونکہ ایسے ماں باپ بہت کم ہوتے ہیں، نصیب والے ہوتے ہیں جن کی اولادیں ان کی فرما برداری کرتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اپنے فرما بردار بچے کے لیے لازمی دعا کرنی ہے کہ میرے مولا میرے بچے کو میرا ہمیشہ فرما بردار بنا کے رکھنا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ضرور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہوئے۔ اب آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، اور بسم اللہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ جس طریقے سے قرآن پاک کا آغاز بھی بسم اللہ سے ہی ہوا، جیسے حضرت سلیمان کی بہت ہی مبارک روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ اور کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرا نا اللہ کے نام سے ہی ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے، جو اس کام میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام یا اللہ سے ہی شروع کرتے، یعنی بسم اللہ سے ہی شروع کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نام خطوط لکھے تو وہ بھی اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام یا اللہ سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا برکات ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج کا اس عمل کا آغاز بھی جو کرنا ہے وہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرے رب کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔
تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اب کس طریقے سے کرنا ہے، آپ لوگ پہلے درود پاک پڑھ لیں، 3 بار ضرور پڑھیے گا درود پاک، 3 بار 7 بار 11 بار جو اللہ پاک کی طرف سے توفیق آپ کو ملے اتنی بار آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگوں نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے وہ کون سی تسبیح پڑھنی ہے جو کہ عرش اعظم کو ہلا دے گی، ہلچل مچا دے گی، فرشتوں کی دوڑیں لگوا دے گی، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح، ایک مکمل تسبیح آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اب اللہ والوں دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی سب سے بابرکت آیت ہے، یہ آیت الف لام میم کی ہے۔ آپ لوگوں نے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم 1 بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے الف لام میم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے کیا ہوگا، ذرا توجہ کریں۔ الف لام میم جو 3 کلمات ہیں یہ لوہے قرآنی کے کلمات ہیں، ان کا ترجمہ، ان کے معنی صرف اللہ کو پتہ ہے اور اللہ رب العزت کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ جو اللہ پاک کے کلام ہے، رب کے نام ہے، یہ تحفے سے کم نہیں، کیونکہ اگر یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو نبی مقبول خدا کے جو پیارے حبیب ہیں، جو ہمارے آقا دو عالم ہیں، وہ ضرور ہمیں اس کے معنی بتاتے اور اللہ پاک سے اجازت طلب کرتے کہ میری امت کو اس سے آگاہی ہو جائے کہ ان کے لیے یہ خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ والوں نبی پاک نے نہیں بتایا تو مقصد کیا تھا، یہ ہمارے لیے تحفہ ہی ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ الف لام میم کا وظیفہ جو صبح پڑھتا ہے بندہ، اس کے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے، دل کے سکون کا باعث بنتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، رزق میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو برکت آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز مزید تقویت تک لے جائے گی۔ لیکن جو میں نے آپ کو پہلے تسبیح بتائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بہت ہی خاص ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پوری تسبیح ہوگی۔ میں نے استغفر اللہ نہیں پڑھا تو دوبارہ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ استغفر اللہ بھی پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر الف لام میم پڑھنا ہے۔ اب تیسرا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ رب العزت کا ذاتی نام یا اللہ اور نبی پاک کا ذاتی نام یا محمد، یعنی یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 بار ہوگا۔ اس طریقے سے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں 3 بار پڑھیں، یا پھر آپ لوگ 4 بار یا 5 بار 11 بار، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ لوگ کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آپ کی دل کی تمام حاجات کو پورا کرے، ہم سب کی تمام اندرونی بیرونی بیماریوں کو ختم کرے، ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم فرمائے، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک کی اسماء حسنہ کو زندہ کرنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام حضور بلغت کے لیے ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔